شریعت کی خاطر جئیں گے مریں گے۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو خوشی اور غم دونوں کیفیتوں کو محسوس کرنے اور دونوں کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی ایسی بنائی ہے کہ اس کی زندگی میں جس طرح دن اور رات آتی ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے خوشی اور غم بنائے ہیں۔ ہر انسان کو دنیا میں خوشی بھی حاصل ہوتی ہے اور غم بھی ملتا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جس کو صرف اور صرف خوشیاں ہی ملی ہو، غم کبھی نہ ملا ہو، اور کوئی ایسا بھی پیدا نہیں ہوا جس کو صرف غم ہی ملا ہو، کبھی خوشی نہ ملی ہو۔ خوشی اور غم دونوں انسانوں کو ملتا رہا، اور اسی کے درمیان میں زندگی گزار کر لوگ دنیا سے چلے گئے۔ دوسروں کے لیے تو کوئی بات نہیں، لیکن مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے دونوں میں اجر رکھا ہے۔ اگر کوئی خوشی کے وقت اللہ کا شکر بجا لائے، خوشی کے وقت اللہ کا شکرانہ ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا فرماتا ہے، اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور عطا کریں گے۔ تو خوشی کے موقع پر، کسی نعمت کے حصول پر اگر کوئی شکر ادا کرے، اللہ کے حق میں اللہ کی حمد کرے، اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر کبھی بندے پر کوئی غم طاری ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کبھی حالات آ جائیں اور وہ بندہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صبر پر بھی اس کو عطا فرماتا ہے، اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بلند فرماتا ہے۔ تو بندہ مومن کے لیے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، چاہے خوشی کے لمحات میں ہو یا غم اور مصیبت کی گھڑی میں ہو، دونوں وقت میں اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ اگر خوشی کا موقع ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا بیجا استعمال نہ کرے، حرام کاموں میں استعمال نہ کرے، کسی بھی چیز کی ہو۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اس کا غلط استعمال نہ کرے، طاقت و قوت دی ہے تو اس کا غلط استعمال نہ کرے، مظلوموں پر اس کا استعمال نہ کرے، کسی مجبور اور بے کسوں پر اس کا استعمال نہ کرے، کسی کا حق مارنے میں اس کا استعمال نہ کرے، اللہ کی اس نعمت پر شکریہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اللہ نے کوئی غم دے دیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حالات آ گئے، اور اس وقت اگر وہ صبر کرتا ہے، مصیبت کے وقت میں انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی مصیبت کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، اللہ کے اس دیے ہوئے غم پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ اور کیسا اجر دے گا آگے آپ اس کو سنیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے خوشی اور غم، یہ دونوں چیزیں اللہ نے دی ہیں۔
اور دونوں ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، باعث اجر و ثواب ہیں۔ جب انسان کسی غم میں ہوتا ہے، کسی مصیبت کے وقت میں، اللہ تعالیٰ اسے بے انتہا اجر دیتا ہے اگر اس مصیبت میں وہ صبر کرنے والا ہو۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صبر کرنے والے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن ابھی میزان عدل قائم نہیں ہوا ہوگا، حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، چند جماعتیں اور چند گروہ جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہوں گے۔ جنت کا داروغہ رضوان وہ پریشان اور حیران ہوگا کہ ابھی حساب و کتاب جنت میں جانے کا نہیں ہوا، ابھی حساب و کتاب چل رہا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو جنت کے دروازے پر آ گئے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے پریشان ہیں؟ وہ جنت کا داروغہ اللہ سے کہے گا، اے پروردگار عالم، تیرے چند بندے جنت کے دروازے پر آ چکے ہیں اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جبکہ ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے فرشتے، میں نے اس جماعت کے لیے اور اس گروہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے اپنا فیصلہ اپنے قرآن میں اتار چکا ہوں۔ یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ جب دنیا میں ان کو کوئی مصیبت پہنچتی تھی، دنیا میں جب کبھی ان کو کوئی غم آتا تھا، جب کبھی حالات آتے تھے، تو یہ صبر کرتے تھے، اپنی زبانوں پر حرف شکایت نہیں نکالتے، اللہ کی شان میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے، اس غم پر یہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ اس لیے میں نے ان کے حق میں فیصلہ پہلے سنا دیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اجر عطا فرماتا ہے، جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اس لیے اے میرے فرشتے، ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے دے دو۔ تو صبر کرنے والوں کا اللہ کے پاس بڑا مقام ہے۔ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ دنیا ہی میں جنت کا مزہ پاتے ہیں۔ اسی لیے آپ تاریخ میں پڑھیں گے، سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، ہر نبی کی امتیں ہوتی تھیں، اور وہ نبی جو چاہے وہ کرے، ظلم کرنے والوں کا بدلہ لے لے، زمین ہڑپنے والوں کی زمین بدلے میں لے لے، جس نے جو بھی جرم کیا ہوگا اس کا بدلہ وہ لے سکتا تھا نبی۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ظلم پر صبر کیا، مصیبتوں پر صبر کیا، بیماری پر صبر کیا، اللہ کی طرف سے فقر و فاقہ آیا، ان کا استقبال کیا، ان پر صبر کیا، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں بھی مقام عطا فرمایا کہ ان کی وجہ سے، ان کی محنت سے، ان کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ امتوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام صبر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ صبر کرو، صبر میں مقام بلند ملے گا، صبر میں اجر عظیم ملے گا، صبر میں اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں کسی بھی بندے کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو، کوئی بھی غم پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ اگر بیمار پڑا ہے، اپنے گھر پر بستر پر لیٹا ہوا ہے، اور وہ اپنی سانسیں لے رہا ہے، آہیں بھر رہا ہے، درد سے کراہ رہا ہے،
تو جب وہ اپنی سانس لیتا ہے، کراہتا ہے، درد کی وجہ سے وہ آہیں بھرتا ہے، تو جتنی مرتبہ وہ آہیں بھرے گا اتنی مرتبہ اس کو سبحان اللہ کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی کروٹ کو بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سرحد پر محنت کرنے والے مجاہدوں کی طرح اسے ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی بندے کو بخار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ اگر کسی دوسرے کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ان کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ یعنی ایسا معصوم ہو جاتا ہے وہ بندہ جو بیمار ہو، گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی غم، کوئی مصیبت اگر پہنچے تو مومنوں کی شان یہ رہی ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم پر راضی رہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت سخت بیمار ہوئے، لیکن اس بیماری کے دنوں میں آپ کی زبان سے کوئی ایک حرف شکایت نہیں نکلا، ایک جملہ نہیں نکلا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا صابر و شاکر بن کر تشریف لائے۔ سراپا صابر و شاکر، صبر کرنے والے، شکر ادا کرنے والے بن کر تشریف لائے۔ آپ کی تاریخ میں، آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے کہ جتنے بھی لوگ آپ پر ظلم کرتے تھے آپ ان پر صبر کرتے تھے، معاف فرما دیا کرتے تھے، آپ نے کبھی کسی کا انتقام نہیں لیا، صبر کرتے تھے۔ اور صبر میں وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے جو انتقام میں اور بدلے میں نہیں ہے۔ تو انسان اگر صبر کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کے اوپر ہے کہ دنیا میں بھی جس ظلم پر، جس مصیبت پر وہ صبر کرے گا اللہ تعالیٰ وہ مصیبت اس پر ٹال دیتے ہیں، اس مصیبت سے اس کو نجات دے دیتے ہیں، اور اس سے بہتر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نعم البدل کا انتظام فرماتا ہے۔ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر نہ کر کے بھی کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ کوئی مصیبت اگر آئے اور ہم صبر نہ کریں تو آخر ہمارے پاس چارہ کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان بڑا کمزور ہے، بہت ہی لاغر ہے، بہت ہی حسیس ہے۔ انسان اگر چاہے تو وہ اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں سکتا، کسی دوسرے کو کیا سنبھالے گا؟ طاقت و قوت کے اعتبار سے ہماری کیا حیثیت ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، کل تلک وہ پہلوان تھا لیکن جب بیمار پڑتا ہے تو وہ ایک اسپون پانی پینے کا بھی محتاج ہو جاتا ہے، دوسرے رشتہ دار اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں تو وہ حلق کے نیچے لاتا ہے۔ تو انسان اگر صبر کر لے تو فائدے میں ہے، صبر نہ کر کے وہ اپنے لیے عذاب کو دعوت دے گا، اپنے لیے ہلاکت و بربادی کی دعوت دے گا، اور اس سے اس کا نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو صبر کی تلقین فرمائی ہے، اور صبر کرنے والوں کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عظیم ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ صبر کا جو ہم کہتے ہیں کہ صبر جمیل، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صبر جمیل کا مطلب کیا ہے؟ صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی حالات آ گئے تو اب ہم اس مصیبت پر اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلنے پائے جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں جب کوئی مصیبت آتی ہے کسی کے گھر میں تو لوگ شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی شان میں شکوے شکایت کرنا یہ اپنی ہلاکت و بربادی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خوشیاں
اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوتی ہیں اور وہ خوشیاں اللہ سے پوچھتی ہیں کہ اے رب العالمین میں کس کے پاس جاؤں؟ خوشیاں اللہ سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نافرمان بندوں کے پاس چلی جا، میرے نافرمان بندوں کے پاس، مخالفین کے پاس، حاسدین کے پاس، ظالموں کے پاس چلی جا۔ یعنی اگر کسی کو بہت زیادہ خوشیاں حاصل ہیں تو یہ ڈرنے کی چیز ہے، کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہے۔ مصیبتیں آنا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ خوشیاں آنا، اگر کوئی بندہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہے، مظلوموں کا خیال کرنے والا ہے، بندوں کا حق ادا کرنے والا ہے، عبادات کا پابند ہے، معاملات کا پابند ہے، اور اسے خوشیاں ملتی ہیں تو مبارک ہو، وہ خوشیاں ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نافرمان ہے اور اس کے لیے دنیا کی ساری خوشیاں ہیں، جب چاہے منٹوں میں وہ جو چاہے خرید سکتا ہے، دولت کی ریل پیل ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، کوٹھی ہے، دکان مکان ہے، عالیشان بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، عبادات میں کوئی اس کی دلچسپی نہیں ہے، بندوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کے حق کو ادا نہیں کرتا، ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہے، رشتہ داروں کو ستاتا ہے، اور اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، دنیا کی ساری خوشیاں ہیں، تو یہ ان کے لیے خوشیاں باعث رحمت نہیں ہیں، باعث زحمت ہیں اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ خوشیاں اللہ کی طرف اللہ سے متوجہ ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اے رب العالمین میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ فرماتا ہے جو میرے مخالف ہیں، جو میرے ظالم ہیں، ان کے پاس چلی جا، وہ خوشیاں ان کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اور مصیبتیں اور غم یہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں اے اللہ ہم کس کے پاس جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پیارے بندوں کے پاس چلی جا۔ غم اور مصیبتیں بھی اللہ سے سوال کرتی ہیں کہ ہم کہاں جائیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیارے بندوں کے پاس چلی جا۔ چنانچہ جو اللہ کا جتنا قریب ہوگا اس پر مصیبتیں آتی ہیں، جو جتنا دین کا پابند ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، دین کے کاموں میں جو جتنا آگے بڑھتا ہے ان پر مصیبتیں آتی ہیں، اور مصیبتیں آتی ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ پروان چڑھانے کے لیے۔ مصیبتوں کا آنا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر مصیبتیں آنا اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہوتی تو ہم سب کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں نہ آتی۔ اللہ کی طرف سے مصیبتوں کا آنا یہ محبت کی دلیل ہے، یہ چاہت کی دلیل ہے، متوجہ ہونے کی دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ابا حضور پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں، میرے ابا حضور پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اگر رات پر اتنی مصیبتیں آتی تو وہ رات دن ہو جاتا۔ کیا تشبیہ ہے، یعنی رات پر اتنی مصیبتیں آتی جتنے میرے والد محترم پر آئی ہیں تو یہ رات اس مصیبت کو برداشت نہ کر پاتی، دن ہو جاتا، رات اپنی حقیقت کو بدل دیتی، دن ہو جاتا۔ اتنی مصیبتیں میرے والد محترم پر آئی ہیں۔ کتنی مصیبتیں آپ پر آئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اللہ کا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور مصیبتیں اتنی آئیں،
تو اللہ کی طرف سے مصیبتوں کا آنا یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس مصیبت پر صبر کرنے والے بن جائیں۔ صبر کیسے کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب بھی ایمان والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کسی بھی طرح سے، دکان کا مال رکھا ہوا ہے، اچانک آگ لگ گئی، مصیبت آ گئی، مال کہیں سے آ رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مال برباد ہو گیا، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی بیٹی کا انتقال ہو گیا، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، یہ سب غم اور مصیبتیں ہی ہیں۔ تو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے ایمان والوں کو، ان کو کیا کہا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنا ہی کہنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ اے میرے بندو، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس آیت کریمہ کو پڑھ لو، اور اس کا ترجمہ یہ ہے انا للہ، بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جو آپ کے سامنے نقصان ہوا ہے، جو آپ کے سامنے انتقال کرنے والا ہے، جو آپ کے سامنے مرنے والا ہے، ان کے رشتہ داروں سے یہ کہا گیا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو ان کے اوپر آپ یہ سوچیں کہ جس طرح آپ چلے گئے، ہم بھی اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں اور ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری زندگی، ہماری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ آیت کریمہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینے سے انسان کا غم ہلکا ہوگا، یہ تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کے لیے تھا، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس طرح سے صبر کریں گے تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ صبر کے ساتھ اللہ تعالی سے مدد مانگے۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ایک طرف، قرآن کریم کی آیت کریمہ ایک طرف، اس کے علاوہ صحابہ کرام نے صبر کے بارے میں کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور صبر نہ کرنے والوں پر کیسی وعیدیں ہیں۔ صبر نہ کر کے اگر اللہ کی شان میں گستاخی کرے، شکوہ شکایت کرے، تو اس کے لیے کیا وعید ہے اور کیا اس کے لیے ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے۔ روایت میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت پر اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، مثلا اگر کسی کے گھر کوئی موت ہو گئی، کسی کی بیٹی کا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ کی مرضی تھی۔ جس طرح انسان اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ بھی باقی رہنے تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا، جس انسان کی جتنی زندگی، جتنی عمر لکھی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ بھی وہ کم نہیں جیے گا، پوری زندگی جینے کے بعد ہی وہ دنیا سے جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ انسان اپنے رزق کا آخری دانہ بھی کھائے بغیر نہیں جائے گا۔ ہر انسان اپنی رزق، اپنے روزی کا آخری دانہ جب تک نہ کھا لے وہ دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو انسان اپنی زندگی جینے کے بعد، اپنا رزق کھانے کے بعد ہی دنیا سے جاتا ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے، شدت غم کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اللہ کی شان میں نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی مصیبت پر، غم پر اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا گناہ دیتا ہے، اتنا گناہ دیتا ہے جتنی کہ وہ اپنی زندگی میں سانسیں لیتا ہے۔
انسان اپنی زندگی میں جتنی سانس لیتا ہے اتنے گناہ اس کو ملتے ہیں جو حرف شکایت اللہ سے کرتا ہے، جو شکوہ کرتا ہے، جو اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ کی شان بڑی عجیب و غریب ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ اپنے حکم پر قادر ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ انسان بڑے کم عقل ہیں اور بڑے ناعاقبت اندیش ہیں جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اگر کوئی نقصان ہو جائے، اگر کچھ غم ہو جائے، کچھ مصیبت آ جائے، وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جب خوشی ہوتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہو، اور جب غم پہنچتا ہے تو اللہ کو کوستے ہو۔ یہ انسان کی فطرت۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان آپ نے سنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کے کسی غم اور کسی مصیبت پر، کسی آزمائش پر وہ حرف شکایت اپنی زبان سے نکالتا ہے، کچھ غلط بات کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا گناہ دیتا ہے جتنا دریائے نیل میں پانی کے قطرے ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ اپنے حکم پر جو چاہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو ایمان والوں کی شان ہوتی ہے جو ہو جائے اللہ اس پر ان کو صبر دیتا ہے، وہ اپنی زبان سے کچھ غلط نہیں نکالتا۔ عام طور پر گھروں میں مستورات کسی مصیبت کی وجہ سے اپنی زبان سے غلط باتیں نکال دیتی ہیں، ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے۔ مرد حضرات اپنے اپنے گھروں میں اس پیغام کو پہنچائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اپنے بندوں پر جو چاہے وہ حکم نافذ کرے، جو چاہے حالات دے۔ کبھی خوشی سے زندگی گزرتی ہے، کبھی غموں میں زندگی گزرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کی طرف مصیبتیں اس طرح آتی ہیں جیسے ڈھلان میں پانی بہتا ہے۔ اگر زمین ڈاؤن ہو اور پانی اوپر سے چھوڑا جائے تو پانی ڈاؤن جدھر ہوگا، ڈھلان جدھر ہوگا، پانی کتنی تیزی سے بھاگے گا۔ اسی طریقے سے جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف، اللہ والوں کی طرف اس طرح سے مصیبتیں آتی ہیں جس طرح پانی ڈھلان میں آتا ہے۔ تو مصیبتوں کا آنا یہ زندہ قوموں کی مثال ہے، زندہ قوموں کی علامت ہے۔ مصیبتیں آئیں گی، زندگی ہوتی ہے، صبح شام گزرتی رہتی ہے اور زندگی گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں بڑی حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ شکر ادا کرنا یہ بھی جنت میں جانے کا سبب، نعمتوں میں اضافے کا سبب، اور مصیبتوں پر صبر کرنا یہ بھی جنت میں جانے کا سبب اور نعمتوں میں اضافے کا سبب۔ دونوں ہاتھ میں ہمارے لیے لڈو ہی ہے۔ خوشی ہو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کریں، نعمتوں میں اضافہ ہو، مصیبت ہو اس وقت صبر کریں، اللہ کی طرف سے اس میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کرنا بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا جب انتقال ہوا تو ان کی امی جان بیوہ ہو گئیں، 90 سال کی عمر تھی۔ تو کسی ان کے دشمن نے مذاق اڑانے کے لیے، مسخرے کے لیے، ان کی انسلٹ کرنے کے لیے ان سے کہا کہ ابو حنیفہ سنا ہے کہ آپ کی امی بیوہ ہو گئی ہیں اور تم قرآن پڑھ کر بتاتے ہو کہ بیواؤں کا نکاح کر دیا کرو، اس میں بہت اجر ہے، ثواب ہے، تو تمہاری ماں بیوہ ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ماں سے نکاح کر لوں۔ 90 سال کی ضعیفہ ہیں، بزرگ عورت ہیں، اور امام وقت کی ماں کے بارے میں یہ گستاخی کر رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذرہ برابر بھی غصہ نہیں ہوئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، میری امی تو عاقلہ ہیں، بالغہ ہیں، 90 سال کی عمر ہے، وہ اپنی شادی میں ان کی رائے پوچھنا ضروری ہے۔ جب نابالغ ہوتی ہے بچی تو ان کا جو وکیل ہوگا، ان کا جو سرپرست ہوگا، ان کی اجازت ضروری ہے۔
لیکن جب لڑکی بالغ ہے، عاقل ہے، تو ان کی اجازت ضروری ہے۔ تو میں اپنی ماں سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، اس بات پر عمل کر لیا جائے گا۔ ابھی وہ 2 قدم بڑھے تھے کہ اس شخص کے پیٹ میں ایسا درد ہوا کہ وہیں وہ گرا اور مر گیا۔ صبر کرنے کا انتقام اللہ لیتا ہے۔ اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا، کسی نے آپ کا کچھ بھی بگاڑا اور آپ نے بدلہ لے لیا، تو اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد نہیں آئے گی، چونکہ آپ نے خود معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کسی نے آپ کو گالی دی اور آپ نے بھی گالی دے دی، برابر سرابر ہو گیا۔ کسی نے آپ کو مارا، آپ نے بھی مار لیا، بدلہ برابر ہو گیا۔ صبر اس کو کہتے ہیں کہ آپ وہاں بدلہ لے سکتے تھے، پھر بھی آپ نے صبر کیا۔ یہ صبر کرنا اس کی بنیادوں کو ہلا دے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ کے صبر نے ایک شخص کی جان لے لی۔ ابو حنیفہ کے صبر نے ایک شخص کی جان لے لی۔ اگر آپ کسی مصیبت پر، کسی کے ستائے جانے پر، کسی کا مال دبائے جانے پر، کسی کے حق کے مارے جانے پر آپ ظلم پر برداشت کر لیے، صبر کر لیے، تو خدا کی قسم اس کا انتقام اور بدلہ اللہ تعالیٰ لینے والا ہے۔ دنیا میں بھی اس سے بدلہ لیا جائے گا اور آپ کے لیے اجر تو رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے صبر کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے صبر پر، مصیبت پر صبر نہ کر کے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ سے حرف شکایت کیا، اس کو اتنا گناہ ملے گا جتنا کہ دنیا میں دن اور رات قیامت تک بنیں گے۔ دنیا میں جتنی راتیں اور دن آئیں گے قیامت تک، جتنے دن اور رات شمار کیے جائیں گے، اتنے ہی اس کو گناہ ملے گا جو اللہ پر کسی طرح سے شکایت کرے۔ تو میرے دوستو، حالات آئیں گے، صبر کرنا ہے اور اس پر ہمیں استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ہمیں قائم رہنا ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ جو غیر ایمان والے ہوتے ہیں ان کی حالت کو دیکھیں۔ اسی لیے اسلام میں ماتم اور نوحے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ماتم کرنا اور نوحہ کرنا اسلام میں منع ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا اور اگر کوئی بندہ آنکھوں سے رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ انسان کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے، کوئی مصیبت آئے گی تو وہ روئے گا، اس کے دل پر اس کا اثر ہوگا، اور کوئی خوشی ہوگی اس کا بھی اس پر اثر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو ایسا بنایا ہے کہ خوشی اور غم کا یہ احساس کرتا ہے۔ تو اگر کوئی مصیبت آئے گی تو آنکھ روئے گی، اس پر اس کا اثر ہوگا۔ تو آنکھوں سے رونا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر کوئی آنکھوں کے بجائے زبان سے روتا ہے، چلاتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے، حرف شکایت نکالتا ہے، اللہ سے شکوے شکایت کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اپنے کپڑے کو پھاڑتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے، بالوں کو نوچتا ہے، چہرے پر مارتا ہے، آنکھ کے علاوہ رونا، ہاتھوں سے، زبان سے، کپڑے پھاڑ کر نوحہ اور ماتم کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ ان چیزوں سے اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اللہ ناانصاف نہیں ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ نہیں ہے۔ اور ایک بندہ شکایت کر رہا ہے، اے اللہ تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں صدقہ بھی دیتا ہوں، پھر بھی اے اللہ میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ اس طرح کی شکایت کے الفاظ اور باتیں نکالنے والے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اس کو ایمان کی چیز کو سمجھیں کہ ایمان جس کے اندر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حالات پر، اللہ کے کسی کے حکم پر وہ شکایت نہیں کرے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں اور صحابہ کرام کی سیرت کی کتابوں میں یہی ساری باتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زمانے جاہلیت کی باتوں کو اپنے گھروں سے نکالیں، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے جو صاف شفاف جو ہمیں مذہب دیا ہے اس مذہب پر عمل کریں۔ آج کل ہمارے گھروں میں، معاشرے میں ابھی بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو رسم جاہلیت میں سے ہیں، پرانے خیالات میں سے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے والے اور شکر ادا کرنے والے، صبر اور شکر یہ دونوں ایسی بے انتہا دولت ہے، بے بہا قیمتی خزانہ ہے کہ اگر دو چیزوں کو اگر کسی نے اپنا لی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ صبر اور شکر ادا کرنے والے، صبر اور شکر۔ اسی پر ایک چھوٹا سا لطیفے کے طور پر کہ ایک جوڑا میاں بیوی کہیں جا رہے تھے۔ میاں بیوی دونوں بالکل ایک دوسرے کی ضد تھے۔ بیوی بہت خوبصورت تھی اور شوہر اتنا ہی کالا کلوٹا تھا، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں تھا۔ کسی اللہ والے نے دیکھا تو کہا بھئی آپ دونوں اللہ کے فضل سے جنتی ہیں۔ وہ دونوں سمجھنے لگے کہ کیا ہم نے کون سا عمل کیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ دونوں جنتی ہیں۔ تو انہوں نے، اللہ والوں نے سمجھایا کہ دونوں اس لیے جنتی ہیں کہ آپ، شوہر سے کہا کہ آپ اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے اچھی بیوی ہمیں دی ہے، اتنی خوبصورت بیوی دی ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بیوی آپ جیسے کالے کلوٹے شوہر کو دیکھ کر صبر کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ شکر ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے دونوں جنتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اندر بھی یہ دونوں صفتیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہمیں ملے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب کوئی غم آئے، کوئی حالات آئیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے ہم اللہ کے لیے صبر کریں، اپنی زبان سے حرف شکایت نہ نکالیں، شکوہ نہ کریں۔ صبر جمیل کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئے اس کو آپ اپنے دل میں رکھ لیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اپنے شوہر سے نہ کہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیوی کو اگر کوئی مصیبت پہنچے گی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شوہر ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو آپ ڈاکٹر سے نہیں کہیں گے تو یہ آپ کے لیے غلط ہوگا۔ صبر جمیل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی سے، بیٹا اپنے باپ سے نہ کہہ سکے، مریض اپنے ڈاکٹر سے نہ کہہ سکے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ذرا سی کچھ مصیبت ہوئی تو ہر آنے والے سے، ہر ملنے جلنے والے سے یہی سب باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اتنا پریشان ہوں، میرا کاروبار ایسا ہے، وہ مہینے میں ایسا ہوا، یہ مہینے میں ایسا ہوا۔ اس طرح کی غلط باتیں اور شکایت والی باتیں اپنے ملنے والوں سے کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو غصے کو دعوت دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو روکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں پر، اللہ کے حکموں پر ہم راضی رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔